سرجر توانائی اویس لغاری صاحب نے سر کچھ انکشاف کیے ہیں سر، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس وقت تک 78,000 میگا واٹ جو ہے وہ سولر پروڈکشن جو ہے وہ بن چکی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو گول ہے 2035 تک کہ ہم 90% صاف توانائی جو ہے اس کی طرف جائیں گے، تو ہم اس کے اوپر تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا جو حکومتی پالیسیز ہیں اس سے برعکس تھوڑی باتیں چل رہی ہیں کہ ایک طرف تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سولر کے مزے نہیں آ رہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے کلین ہونا ہے 90% 2035 تک، تو ایک تو یہ بات۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ذرا وہ بھی مزدار سے انٹرسٹنگ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ بجلی کے بل جو ہے ان میں کمی اور بجلی کا ریٹ اور ٹیرف کے اندر کمی جو ہے، ہمارا تو ہمیشہ گول ہوتا ہے کہ کنزیومر کو ایک ریلیف دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں IMF جو ہے وہ نہیں اجازت دیتا سستی بجلی کی، وہ ہر وقت کہتے ہیں کہ اس کو ذرا مہنگا ہی رکھا جائے، اور جو IPPs کے آپ کے معاہدے ہیں ان کو بھی تو آنر کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکسیشن جو ہے اس کو بھی آنر کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اب لوگوں نے سولر لگا لی ہے ان کو بھی تو ڈس آنر کرنا ہے۔ تو سر یہ سارے معاملات جو ہیں چل رہے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ تو آج سے پہلے کبھی میں نے سنا ہے، نہ ابھی تک میں سن رہا ہوں۔ مطلب یہ گو گرین جو ایک پالیسی ہے بڑی اچھی ہے، لیکن جب یہ نہیں بھی تھی تو پاکستان کا انرجی مکس کیا ہونا چاہیے، یہ مجھے ماضی میں بھی کسی نے نہیں بتایا کہ جی مطلب مکس یہ ہونا چاہیے کہ 32% ریلائنس آن فرنس، 40% ریلائنس آن کول، 30% ریلائنس آن ونڈ مل، 2% ریلائنس آن سولر، وٹ ایور۔ مطلب میں آج سے 20 سال 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ حکومت کا انرجی مکس جو تھا سو تھا، آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے، حکومت کہاں جانا چاہ رہی تھی، ہمارے ساتھ کسی نے شیئر نہیں کیا کبھی۔ اچھا آج بھی یہی ہے کہ وہ اب انہوں نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ جی ہم 2035 تک چاہ رہے ہیں کہ 90% کلین انرجی ہو جائے۔ اچھا اوکے، زبردست، بڑی اچھی بات ہے۔ تو کلین انرجی بھی صرف سولر تو نہیں ہے نا، کلین انرجی کے بہت سارے طریقے ہیں۔ مطلب آپ کے جو ہائیڈل جنریشن ہے وہ بھی کلین ہے، نیوکلیئر کلین ہے، نیوکلیئر بھی کلین ہے، ونڈ مل بھی کلین ہے، سولر بھی کلین ہے۔ آپ کا مکس کیا ہوگا؟ اچھا پھر وہی بات ہے، آپ جو اس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں آپ کے IPPs کے ساتھ معاہدے ہیں، کیا وہ 2035 تک تو شاید وہی چل رہے ہیں، تو اس کے بعد چلیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو وہ اگر مطلب آپ اس سے پہلے ہی 90% ریلائنس ہی ان سے ختم کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے حق میں جاتی ہے، آپ کے خلاف جاتی ہے؟ ہمارے ساتھ پلیز شیئر کریں، وی ڈونٹ نو، آپ کو ہی پتہ ہے، ہمیں بھی بتا دیں۔ تیسری چیز جو یہ ہے نا کہ جی وہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں، IMF نہیں مانتا۔ دیکھیں بالکل ٹھیک نہیں مانتا۔ IMF کو تو نمبر چاہیے، IMF کو تو کلیکشن چاہیے۔ اگر آپ IMF کو یقین دلا دیں گے کہ جی ہم ٹیکس کلیکشن کر لیں گے، آپ ایک سال ان کو جو آپ کی ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ ہے وہ پورا کر کے دکھا دیں، وہ اگلے سال کہیں گے کہ جی ہماری طرف سے بجلی مفت کر دیں۔ مطلب آپ تو کر رہے ہیں ٹیکس کلیکشن، ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے بجلی کی پرائسز ریٹین کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے پیٹرول پہ لیوی لینے کی، آپ کر جو رہے ہیں۔ تو اب آپ اگر یہ کہیں کہ جی ہم سے ٹیکس بھی کلیکٹ نہیں ہوتا لیکن IMF جو ہے ہمیں پیسے بھی دے اور وہ یہ بھی اجازت دے دے کہ ہم بجلی کے اوپر ٹیرف جو ہے وہ بھی کم کر دیں، تو کیسے وہ مانیں گے؟ میرا یہ ایک سوال ہے۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ IMF مانے نہ مانے میرا تو کنسرن ہی نہیں ہے۔ مطلب کنسرن سے مراد ہے، ظاہر ہے میں ایک شہری ہوں، میں بجلی کا بل بھرتا ہوں تو تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بہت ساری چیزیں، ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے، میں اپنی سرکار کو اپنے لیے فائٹ کرتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے 7E ٹیکس ختم کر دیا ریئل اسٹیٹ کے اوپر سے، کیسے مانی IMF؟ انہوں نے کیس پریزنٹ کیا ہوگا نا، یہ لڑے ہوں گے اس کے لیے۔ یہ بجلی کے لیے لڑتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ان کو۔ یہ مطلب پنجاب حکومت نے اپنا جہاز خرید لیا، IMF مان گئی نا، کیسے مانی؟ انہوں نے کوئی بڑا سالڈ کیس پریزنٹ کیا ہوگا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس بجلی کے ٹیرف کم کرنے کے لیے کانسیپٹ کیس پریزنٹ کیے۔ دیکھیں میں تو ایک چیز اور کرتا ہوں، ظاہر ہے بند کمرے کے اندر کیا ہوتا ہے مجھے کیا پتا، پر بات یہ ہے کہ ایک جو بند کمرے میں ایک پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن تو شیئر ہوتی ہوگی نا، ایک کوئی ڈاکیومنٹ تو شیئر ہوتا ہوگا نا۔ جب وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا تو اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیا کریں اور اس کا لنک ہی ہمیں دے دیا کریں کہ دیکھیں جی ہم تو آپ کے لیے، اپنے عوام کے لیے یہ لے کے گئے تھے IMF کے پاس، IMF نہیں مانا۔ ہمارے ساتھ تو کبھی کچھ انہوں نے شیئر بھی نہیں کیا۔ میں اب بتاؤں میں کس نتیجے پہ پہنچا ہوں؟
میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر تو یہ غلط کہہ دے کہ عوام کا تاثر تو یہی ہے کہ جی سیاستدان برا ہے, سیاستدان جھوٹ بولتا ہے, سیاستدان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر سچ بھی بولتے ہیں نا تو بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہو گیا ہے کہ اب کسی نے ان کی بات ماننی نہیں. اور وہی والی چیز ہے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرنے کا طریقہ صرف پرفارمنس نہیں ہے. دیکھیں پرفارمنس ہو ہی نہیں سکتی. آپ دنیا کی بیسٹ کرکٹ ٹیم لے کے چلے جائیں اور گارنٹی مانگیں کہ ہر میچ میں پرفارم کرے گی, نہیں کرے گی. ہر میچ میں پرفارم نہیں کر سکتی, دوسرے بھی کھیلنے آئے ہوئے ہیں, کسی دن وہ زیادہ اچھا کھیل لیں گے. آپ کی ہر چیز مانی جائے, آپ کی ہر چیز پرفارم کرے, یہ ممکن نہیں ہے. جس چیز سے آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کر سکتے ہیں اس کا نام ہے ٹرانسپیرنسی. آپ ہمارے ساتھ ڈاکیومنٹس, آپ ہمارے ساتھ پلاننگ شیئر کرنی شروع کر دیں, یقین کریں ٹرسٹ واپس آ جائے گا. سر بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں جب آئی ایم ایف نے کبھی یہ بھی تو کہا ہوگا نا کہ جی جو کہا ہے انہوں نے کہ حکومت کا سائز کم کریں, تھوڑا نا بیلٹ ٹائٹننگ کریں, حکومت چھوٹی کریں. چھوٹی کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ لوگوں کو نکالنا شروع کر دیں. بھئی اپنی تنخواہیں نہ بڑھوائیں, اس سال جو بجٹ آ رہا ہے ویسے بھی منسٹریز اتنی مطلب منسٹریز بند کریں جو نان پرفارمنگ ہے, جو جن کی ضرورت نہیں, ایک زمانے میں شاید تھی, اب نہیں ہے ضرورت, بند کریں. آپ اپنی جو پی ایم سی ایم دیگر جو ہاؤسز ہیں سب کو جو ہے ان کی رینوویشن نہ کریں. مطلب سارے بجٹ کے اندر آتے ہیں نا, کافی ٹھیک ٹھاک پیسے لگتے ہیں اس پہ. وہ تو ہر بجٹ میں نہیں سر چینج ہوتے, وہ تو بڑھتا ہے, وہ تو معاملہ بڑھتا ہے ہمیشہ. 4 مہینوں کی تنخواہیں ایز بونس دی جاتی ہیں, ایز ایڈوانس دی جاتی ہیں. اس کے اوپر تو جب کہا ہوگا نا, کبھی تو کہا ہوگا جی کہ کام کرتے ہیں کہ یار کوئی رحم دل انسان آئی ایم ایف میں ہو, وہ کہے جی کہ اس دفعہ ایسا کرتے ہیں, عوام کو ریلیف دیتے ہیں, آپ کا پولیٹیکل کیپٹل بھی بڑھے گا اور مزہ بھی آئے گا, بجلی کی ٹیرف کم کرتے ہیں. لیکن یہ کٹوائیں چیزیں, کچھ گاڑیوں کا, کچھ فیول کا, کچھ اپنا یہ وہ, آپ بجلی کے بل خود بھی دینا شروع کر دیں. جو منسٹر جس سرکاری ہاؤسنگ میں رہتا ہے اس کا بل اس کی خود ادا کرے گا. یہ سارا کچھ آپ کے خیال میں کبھی وہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جی کرواتے, نہیں کہیں گے. تو بات تو پھر گھوم پھر کے تو وہیں آ جاتی ہے جی کہ پھر اگر تو عوامی نمائندگی کرنی ہے تو عوام کے نمائندے کے بطور ہوتے ہوئے آپ کہیں جی کہ میں ہٹ لینے کو تیار ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.